تے ویسے بھی جڑے صحابہ نے انہاں دے اوتے تحقیقاں نہیں چلدی، انہاں نوں سلام پیش کیتا جاندا ہے بس۔ اعلیٰ حضرت نے گل مکا چھڈی، اے مولوی تلکے تاں انہاں دے پیچھے لقب بڑے لا چھڑدے سی۔ اب حضرت قبلہ شروع ہو گئے تھے، میں نے کہا بڑے آدمی ہیں تو میں روک نہیں سکتا، ورنہ اے جڑے مولوی جنہیں بھی خراب ہوئے نا جی، انہاں نوں اسی لقباں دے ذریعے خراب کیتا، فلانا حجت الاسلام ہے تے شمشیر اعلیٰ حضرت تے فلانا تے شیر اہل سنت، ایک گلی 6 شیر ہون گے جاواں گے کتا تے اعلیٰ حضرت کو پوچھا جاتا ہے 55 علوم پر آپ کو دسترس ہے، اور پوچھا جاتا ہے آپ کا تعارف کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے، اے تعارف امام احمد رضا۔ اگو آواز آندی نہیں احمد رضا بس کر دینا، تو عاجزی دی انتہا کر چھڑی ہے، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وآبائک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک وآبائک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بھینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود، مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود، مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود، مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ پارہ ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بہلوس طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس پہ پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، بے حساب و کتاب و عذاب و عتاب تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی ہمت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات سادات کرام اور بانی بزم حضرت قبلہ خطیب محتشم اور امام مکرم جامع مسجد اعظم اور آپ کے صاحبزادہ والا شان عرصہ دراز سے بڑی شفقت اور محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ نمک لالی غلام رکھے، وفاداروں میں رکھے، اور حضور اپنی گنتی میں رکھیں۔ بہت قلبی طور پر
مسرت ہوئی مضمون دیکھ کے. شان صحابہ کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بہترین صلہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من حفظنی فی اصحابی کنت لہ حافظا یوم القیامہ. فرمایا جس نے میرے صحابہ کی عزت پر پہرا دیا اور ان کی عزت کا دفاع کیا، قیامت والے دن اس شخص کی عزت کی حفاظت میں خود کروں. سبحان اللہ. اس حدیث کو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف کے اندر اپنی سند کے ساتھ ذکر فرمایا. آپ اندازہ کریں صرف علاقے کا چودھری کسی کے پیچھے کھڑا ہو تو وہ مان نہیں ہوتا، وہ پھر سیاہ سفید کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ فلاں کے ساتھ میں وہ میری کانڈ سے فلانا کرتا ہے، اور نفس نفسی کا عالم ہو، پسینے میں دنیا ڈوبی ہوئی ہو، اور سرکار فرما دیں، نام لے کر فرما دیں آن کریم بخش غلام محمد، تسی نہیں پریشان ہونا، تہاڈی عزت دی حفاظت میں خود کروں. بس ہم تو ہمارے پاس لفظ ہی نہیں ہے جی خراج عقیدت پیش کرنے کے. باقی آپ حضرات جو میرے سنگی سجن بیٹھے ہیں، آپ کی خدمت میں اتنی بات عرض کروں گا کہ بے ادبی نہیں کرنی کسی کی بھی. اسلام سر سے لے کر پاؤں تک ادب کا نام ہے. ادب ہے تو سب کچھ ہے، ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں. قرآن شریف میں قیامت تک آنے والے جو مجاہدین اسلام، قیامت تک آنے والے مجاہدین اسلام، وہ جن گھوڑوں پر بیٹھ کر میدان جہاد میں جائیں گے، سورہ عادیات میں اللہ فرماتا ہے ان گھوڑوں کے قدموں کے ساتھ جو گرد لگ کر ایسے اڑے گی، اللہ اس گرد کی قسم ارشاد فرماتا ہے. اور قسم معمولی شے کی تو نہیں نہ کھائی جاتی، قسم بلند شے کی کھائی جاتی. اللہ بے نیاز ہو کر، احکم الحاکمین ہو کر اس مٹی دیاں قسم ارشاد فرماندا ہے جڑا مجاہدین اسلام دے گھوڑے دے قدموں نال لگ. اس مٹی کی یہ شان ہے، تو پھر وہ جو مٹی اڑا رہے ہیں مجاہدین اسلام، ان کی کیا شان ہوگی. اور یہ پھر قیامت تک بدر اور احد میں جانے والوں کی تو مثال ہی نہیں ہے. اور یہ ایسا نہیں ہوا کہ بس یہ صحابہ بن گئے، نہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختار اصحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین. فرمایا نبیاں تے رسولاں تو بعد رب نو ساری مخلوق دے اندر جڑیاں روحاں سب تو ستھریاں نظر آئیاں، رب نے انہوں نے صحابی بنایا. چننا اختار اختیارا فهو مختار واختور یختار اختیارا فذاک مختار. کسی شے نو چن کے لینا نا. اسی بازار جانے ہیں اپنی بیٹی دھی ہمشیرہ پتر واسطے جڑی چیز لینے وہ فلور کے لینے، چن کے ہمیں مہنگی بھی مل جائے. اسی کہنے یار قیمت تیری مرضی دی، سودا ساڑی مرضی دا. حضور فرمانے اختار لی، یہ سارا معاملہ ہی نسبت دا ہے. لی لنا لکا لکما لکم. فرمایا سارے نالوں سونیاں روحاں جڑیاں رب نے جنہاں سارے نالوں سونیاں روحاں سن، رب نے چن کے فرمایا حبیب اسی جڑی شے تانوں دتی ہے چن کے ہی عطا فرما. شہر دیتا وہ بھی چن کے دیتا، اہل بیت دیتے سبحان اللہ چن کے، صحابہ دیتے چن کے، قرآن دیتا کتابوں چن کے، غلام دیتے چن کے. اینج دے غلام ہیں کسی اور دے تو نان لے. عیسیٰ علیہ السلام دے امتی نے 30 روپے دے اندر اپنے وقت دے 30 روپے دے اندر عیسیٰ علیہ السلام نو جانے ویچ چھڑے، بولی لا چھڑی میں ویچ رہا. آپ دا امتی سی ہواری سی
30 रुपए دے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام دی انہیں گولی لا چڑی اور آپ نے ویچ چھڑے. اور یہاں کیا صورتحال ہے؟ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتیں زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے آ. بڑے بڑے شیروں نے حضور دا نام سن کے اپنی ویک کے نہیں نا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ، ویک کے نہیں کٹائے. حضور دا نام سنیا کوئی علم الدین بن گیا، کوئی ممتاز بن گیا. ویک یا بعد ہی ویک کے کی سودا کیتا، ویک کے سودے نہیں ہوتے. ہاں پہلے انہوں نے جانا قربان کی تھی، پہلے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیتا، پھر سرکار بعد ہی چاہے. تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے جناب. اور ویسے بھی صحابہ کا ادب بھی ہر بندے کی قسمت میں نہیں ہے. جنوں حلال دا لقمہ ملیا ہوئے گا وہ صحابہ دا ادب کرے. جڑا متعدی پیداوار ہے وہ صحابہ دا ادب کر ہی نہیں سکتا. جڑا نکاح دے نال دنیا چاہیا وہ صحابہ دا ادب. یہ مطلب پتہ ہے کہ نکاح تے متع یعنی جدا تخم تھی کہ وہ صحابہ دا ادب ہے. ہاں اور بے توبہ توبہ حضور تقریراں کرن والے زیادہ رہ گئے، ادب کرن والے گھٹ رہ گئے. پیچھے ٹر جاؤ، ادب کرن والے بہت سن، تقریراں کرن والے بہت تھوڑے سن. حضور پیر شمس العارفین ایویں نہیں بنے. شمس العارفین تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. شمس العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پیر پٹھان دا مسلح چکے ٹردے سن تے کوزا چکے مسلح تے کوزا چکے. اور دنیا حیران ہوندی سی یار کی ہو رہا ہے. تے گھوڑے دی مہار پکڑ کے کونسا شریف ننگے پیری جاتے سن اور پتھریلی زمین، پتھر نکیلے پتھر تے آپ دے پیراں چ نکیلے پتھراں دے نال خون نکلنا شروع ہو گیا. تے ایک دن حضور خواجہ شاہ سلیمان توسوی اور اے او شخصیت جدوں خواجہ صاحب دا وصال ہویا تے آپ دے جنازے لکھاں آدمی سن. انہوں کو پوچھیا گیا تسی پہنچے کیویں ہوئے تھے؟ یعنی میں لوکیشن پرلی گلی چ لے گئی، واہ واہی پراں لوکیشن سی پراں لے گئی. پھر فون عرض کیتا، پھر اے لے کے آئے. اے صرف ایتھوں ایتھے آنا سی 2 کلومیٹر دے اندر اسی ہفتے رہے ہاں. ادوں تے ذرائع ابلاغ ہی نہیں سن تے دوسرے شہراں چوں دوسرے صوبیاں چوں دنیا آپ دا جنازہ پڑھن واسطے آ گئی. وہ لوگوں نے پوچھا تھانوں کہنے دسیا خواجہ صاحب دا وصال ہو گیا ہے؟ نہ فیس بک، نہ واٹس ایپ، نہ ٹویٹر، نہ موبائل فون، نہ پی ٹی سی ہے. وہ بندے جواب دیندے سن کہ اسی ستے ساں تے سانو خواب وچ کسی نے آ کے کہا ہوئے جے جنت وچ جانا نے تے خواجہ شاہ سلیمان توسوی دا جنازہ پڑھے. سانو خواب وچ آ کے کسی نے اٹھایا اٹھو حضور دا کوئی غلام دنیا تو کیا نہیں تے اسی انج کر کے پہنچے. تے او خواجہ صاحب نے ایک دن ویکھیا کہ اجی شمس العارفین کوئی نہیں بنے، اجی خالی مرید ہی ہیں، پیراں چوں خون نکل رہا. آپ نے فرمایا اوہو وہ تسی جوڑے نہیں پاندے پیراں چ؟ عرض کیتا حضور. آپ نے فرمایا جوڑے پایا کرو، جتی پائی دی ہے پیر. اور دوسرے تیسرے دن دیکھیا کہ پھر انجی ٹر رہے سن تے پیراں چوں خون نکل رہے سی. بار بار وضو دی حاجت ہوندی سی، بغیر وضو تو سائیاں نو ویکھدے بھی نہیں سن. جڑا اپنے مرشد دا اتنا ادب کردا ہے اور رسول اللہ دے صحابہ اور اہل بیت دا کتنا ادب کرتا ہے. آپ خواجہ صاحب خود گھوڑے دے اتنے تشریف فرما سن. آپ نے فوراً اپنے جوڑے اپنے ذاتی نالین اتار کے دیتے، فرمایا میرا حکم ہے پاؤ، آج تو بعد پڑھن. وہ پھر اگلے دن دیکھے انجی ٹر رہے سن. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کیا سی کہ اے میرے جوڑے پائے کوئی نہیں، پر اس کی تو حضور میں استعمال کر لین. فرمایا کتھے؟ تو اپنی پگڑی کھولی تے دیکھا سر دے نال بند. فرمایا آپ نے پہنے نہیں؟ جڑا جواب دیتا جدے تو شمس العارفین بنے. آپ نے عرض کی حضور تاج کو قدموں میں نہیں رکھا جاتا، تاج کو قدموں میں. بس اتنا جملہ کہن دی دیر سی پیر پٹھان گھوڑے دے اتوں تھلے تشریف لے آئے، سینے نال لا کے فرمایا لوگی کتاباں پڑھ کے شمس العارفین بڑھے، عبادتاں کر کے تو صرف جوڑے چکے شمس العارفین بڑھے. میرے صحابہ مینوں رب نے چن کے دیتے. فرمایا میرے صحابہ مینوں رب نے چن کے دیتے. کیا لطف ہوئے گا جدوں رب نے چن کے کیا محبوب ابو بکر تیرے واسطے، عمر تیرے واسطے،
عثمان تیرے واسطے، محبوب میں تین دے رہا، علی تیرے واسطے، سلیمان تیرے واسطے، بلال تیرے واسطے، خبیب تیرے واسطے، برار تیرے واسطے، خالد تیرے واسطے، ابو معذورہ تیرے واسطے، انس تیرے واسطے، سعد تیرے واسطے، معاویہ تیرے واسطے، چڑھ کے دیتے۔ اور اے دنیا سارے نالوں وڈی نیکی نے جی صحابیت، اس تو وڈی نیکی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت وڈے امام مالک دے شاگرد تے صوفیاء دے سرخیل ہیں۔ آپ کو لوگ کسی نے پوچھا کہ حضور عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں، انہوں نے دور وچ امن بڑا ہویا، ہر پاسے لوگوں کو فاروق اعظم دا زمانہ یاد آ گیا، جبکہ امیر معاویہ دے دور رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر مسلمان دے اندروں بس لوکی نکل دے گئے اور سازشاں کر دے گئے، حالات ٹھیک نہیں رہے۔ انہوں نے کہا حضور عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ؟ آپ نے فرمایا تو افضلیت یہ گل نہ کر دیں، فرمایا الغبار الذی دخل فی انف فرس معاویہ، فرمایا جیڑی مٹی امیر معاویہ دے گھوڑے دے ناک چنج داخل ہوئی جانے ہیں وہ بھی عمر بن عبدالعزیز نالو افضل دیا کیونکہ وہ رسول اللہ دے صحابی ہے۔ اور صحابی عبادت دے نال نہیں بندا، صحابی تاں بندا ہے یا صحابی حضور نو ایمان نال ویکھ لوے یا حضور نگاہ عنایت نال کسی نو نگاہ عنایت، خالی نگاہ اور چیز ہے، جس طرف اٹھ گئی اس نگاہ عنایت پہ لا۔ احد شریف دے اندر ایک شخص اپنے گھروں نکلیا حضور نو شہید کرن واسطے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھوڑے تے بیٹھ کے تلوار تے نیزہ تے تیر کس کے جا رہے تھے حضور نو شہید کرن واسطے، مشن کیے میں معاذ اللہ حضور نو شہید کرنا ہے۔ لنگ دے انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما سن تے او دی نظر آپ دے پہ گئی، انہیں آپ نو پہلے تکیا کوئی نہیں سی تے انہیں انج کیتا گھوڑے دیاں باغاں چھکیاں، ایمرجنسی بریک انہیں لائی، گھوڑے تو اتر کے پوچھیا آپ کون ہیں؟ تھوڑی بات ہے جس نے گھوڑا روک دیا اور سپیڈ کے اندر انہیں پوچھا آپ کون ہیں؟ سرکار نے جواب دیا، فرمایا جس کو شہید کرنے آئے ہو وہی ہوں میں گھروں جنہوں شہید کرنے دی نیت نال نکلا میں وہی ہوں، بس دم بخود ہو گیا سے۔ فرمایا کرو اپنا کام، کرتے کیوں نہیں ہو؟ انہیں پوچھا، بس وہ بدل گئی، حضور نے مسکرا کے تاک لیا نا جی، اندر دی دنیا بدل گئی، تو کہنے لگا کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو آپ مجھے کیا دیں؟ حضور کافر سی لیکن یقین سی کہ کلمہ پڑھ لو تو نبی خالی نہیں موڑتا، یہ تو کلمہ پڑھ کے کہتے نبی دے ہی کچھ نہیں سکتا۔ کہنے لگا میں کلمہ پڑھ لوں میں کی دیو گے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا فلک الجنہ، جنت، کلمے کے عوض کیا ہے؟ جنت، فوراً فرمایا جنت۔ انہیں ایک کھجور وہ کھا رہے سن وہ کڈی، بس وہ بھی نہیں کھانی، ہوں ادھر ہی کھانی جنت، تلوار لئی فوراً جی صفاں چینج ہوئی ہیں جی، پہلے اس صفی سی پھر اس صفی آ گیا، وہ ماردیاں کافروں تے آپ پہ بھی شہید ہو گئے۔ جدوں لاشاں اکٹھیاں کیتیاں گئیاں، کافروں نے اپنی لاشاں چکیاں، صحابہ نے اپنے شہداء دے جسم چکے، ایک جڑا نا جی لاشا ہے اینو کوئی نہیں چک رہا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی خدمت وچ عرض کیتا کہ حضور اینو نہ او چک رہے نہ اسی چک رہے، کون ہے؟ انہاں دے بارے وچ کی حکم ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انه من اہل الجنہ، یہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وضو بھی نہیں کیتا جی، استنجا دے مسائل بھی نہیں سیکھے، نماز بھی نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھیا، کچھ بھی نہیں کیتا، فرمایا یہ جنتی ہے، ان کو لے آؤ، یہ ہمارے ہیں یا اپنے ہیں؟ عرض کہ حضور ان کو کس شے نے جنتی بنا دیا؟ فرمایا انہوں نے ہمیں دیکھا ہے، ہم نے ان کو دیکھا ہے، بس اس شے نے ان کو نسبت مصطفیٰ نے ان کو جنتی بنا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ اتنا بڑا امت دا محدث ہے، انہاں تو بڑا محدث کوئی نہیں پوری امت دے اندر، 53 سال وچ مسلمان ہوئے، 3-4 سال حضور دی صحبت پائی، یہ پھر جدوں حدیث بیان کرتے سن تے کہندے سن دسو ہے کوئی ایسا بندہ ہوئے جنے ایک نماز بھی نہ پڑھی ہوئے جنت ہی جائے، دسو ہے کوئی ایسا بندہ؟ لوکی کہندے نہیں، آپ فرماندے ہیں ہے، آپ فرماندے سن جڑا بندہ مینوں صحابی دا نام دسے گا مینوں انعام دیاں گا،
آپ انعام رکھ دیں سن حضرت اسیرم پھر آپ دس دے سن جنہوں نہیں سی پتا فرمایا حضرت اسیرم یہ وہ خوش نصیب ہے ایک نماز بھی نہیں پڑھی پھر بھی جنت ہی جان گے ایک نماز والے دا حال ایک نماز بھی نہیں پڑھی صرف بس حضور دے چہرے دی تلاوت کر لی وہ کتنے پہنچ گئے جنت تے ویسے بھی جڑے صحابہ نے انہوں دے اتنے تحقیقہ نہیں چلتی انہوں نے سلام پیش کیا جاتا ہے بس اعلیٰ حضرت نے گل مکا چھٹی اے مولوی تل کے تا انہوں نے پیچھے لقب بڑے لا چھڑ دیں سی اب حضرت قبلہ شروع ہو گئے تھے میں نے کہا بڑے آدمی ہیں تمہیں روک نہیں سکتا ورنہ اے جڑے مولوی جنہیں بھی خراب ہوئے نا جی انہوں نے اسی لقباں دے ذریعے خراب کیتا فلانا حجت الاسلام تے شمشیر اعلیٰ حضرت فلانا شیر علیہ سنت ایک گلی 6 شیر ہون کے جاواں گے کتا تے اعلیٰ حضرت کو پوچھا جاتا ہے 55 علوم پر آپ کو دسترس ہے اور پوچھا جاتا ہے آپ کا تعارف کیا ہے آپ فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار اے تعارف امام محمد رضا تھا اگو آواز آندی نہیں احمد رضا بس کر دینا تو عاجزی دی انتہا کر چھڑی ہے یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم عشق و محبت اعلیٰ حضرت یہ تسبیح جناب مدینہ شریف تو لے کے بندے نو دیتی تے لکھیا سی کدھر غلطی نال میڈ ان چائنا وہ چومی جاوے انہوں دوسرے بندے نے پوچھا اوے میڈ ان چائنا لکھیا تو انہوں چوم رہے ہو کہندا مینوں بھی پتہ ہے بڑی چائنا دے اندر ہے چومتا رہے انہوں مدینے دی ہوا لگی بس مدینے دی ہوا لگے تے اتنا ادب کرتے ہیں سنی تے صحابہ جنہوں نے حضور دے ساتھ جمعے حضور دے نال میدان جہاد دے اندر گئے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے صحابہ دے سارے تابعی تبع تابعی کروڑوں ویسے کرنی آ جان خیر التابعین ایک صحابی دے مقام نو بھی نہیں پہنچ بس تسی یہ دیکھنا ہے کہ اسی جنوں بھی منیا رسول اللہ دی وجہ تو منیا بس اسی ادب کرنے بے ادبی کرنی ہی نہیں سانو پتہ ہی نہیں تاریخ وے کے صحابہ نو نہیں منی دا صحابہ نو حضور دی نسبت نال منی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے تو فیل ساڑی سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ سانو ادب والے گروہ صدا شامل رکھے اور بے ادبی تو خواب دے اندر بھی محفوظ فرمائے حضرت قبلہ دے علمی فیضان دے اندر آپ دی نسل نوی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم دا سچا خاتم اور ملنگ رکھے ساڑی حاضری اللہ اپنی بارگاہ